ساتھ ساتھ چائے پی رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت آہستگی سے برتن دھو رہی تھی اور وہ بھی بڑے مزے سے بیٹھا رہا۔ اب تم جاؤ، جا کے سو جاؤ، صبح آفس جانا ہے، ہیرا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تم اپنا کام ختم کرو، مجھے جب سونا ہوگا میں سو جاؤں گا۔ ابھی بھی پلیٹوں پہ اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ وہ اس کی یہ جھجک ختم کرنا چاہتا تھا۔ آدھا گھنٹہ لگا کے اس نے جو تھوڑے سے برتن تھے وہ دھوئے تھے کہ شاید وہ چلا جائے، لیکن وہ بھی نہیں گیا۔ بڑے مزے سے ٹیبل پہ بیٹھا اسی کو دیکھتا رہا۔ ہو گئی فری؟ ہاں ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ چلو یہاں سے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچ کے کمرے تک لے آیا، پھر اسے ایک ٹراؤزر اور شرٹ دی۔ جاؤ جا کے نہا کے یہ پہنو۔ شاور لینے میں بھی اسے پورا 1 گھنٹہ لگا۔ رات کے 3 بج گئے تھے اور وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ باہر آئی تو اسے جاگتے ہوئے دیکھ کے پھر سے گھبرانے لگی۔ ہیرا، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ ایسی حرکتیں کر کے تم مجھے خود سے دور رکھ سکتی ہو تو اس نہج پہ بھی سوچو کہ کب تک میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا۔ ہاں لیکن تمہاری جان بھی نہیں چھوڑوں گا، ورنہ پھر مجھے دوسری صورت میں دوسری لڑکیوں سے باتیں کرنی پڑیں گی، ان کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا پڑے گا، کیونکہ جب انسان کی ضرورت گھر میں پوری نہ ہو تو پھر وہ باہر دیکھتا ہے۔ اور تم جانتی ہو کہ مجھے تو پہلے سے ہی یاد آتا ہے۔ جان بوجھ کے اس نے ایسی بات کی ہیرا سے جو کوئی بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ جیلس ہوتی ہے، کیا اسے غصہ آتا ہے۔ ہیرا نے اپنا تکیہ درست کیا، بیچ میں کشن رکھنے لگی۔ کوئی جواب نہیں دیا، البتہ ماتھے پہ بل پڑ چکے تھے۔ میں کوشش کر رہی ہوں، بس اتنا سا جملہ کہہ کے وہ لیٹ گئی۔ سلام ہے تمہاری کوشش پہ، بیچ میں یہ دیواریں چین کھڑی کر کے پتہ نہیں تم کس چیز کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ بری طرح سے جھنجھلایا تھا۔ کہا ہے نا کوشش کر رہی ہوں، یہ کہہ کے وہ کروٹ بدل گئی۔ اسی وقت زور سے بادل گرجنے کی آواز آئی۔ وہ ابھی تک ویسے کہ ویسی ہی لیٹی ہوئی تھی، ارمغان بھی لیٹ چکا تھا۔ سنو، اس نے ہیرا کو پکارا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یار تم سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں سن رہی ہوں، بولتے جاؤ۔ باہر بادل گرج رہا ہے، مجھے لگتا ہے بہت طوفانی بارش ہوگی۔ تو کون سی نئی بات ہے؟ جون جولائی اور اگست میں بارشیں ہوتی ہی ہیں، بادل بھی گرجتے ہیں۔ ہیرا کی بات سن کے وہ کوفت کا شکار ہوا تھا۔ ہاں لیکن لڑکیاں ڈر جاتی ہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کشن ہٹا دیتے ہیں۔ یہ سن کے برجستہ بڑے غصے سے ہیرا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں ہٹا دیتے ہیں؟ یہ یہیں رہیں گے۔ ہاں تو رکھ لو، میں تو تمہارے لیے کہہ رہا تھا۔ رات کو بادل گرجنے کی آواز سے تمہیں ڈر لگا تو کم از کم میرا ہاتھ تو پکڑ لو گی، تمہارا ڈر کم ہو جائے گا۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، نہ بادل کے گرجنے سے اور نہ بارش کے برسنے سے، سمجھے نا؟ مجھے نہیں ڈر لگتا۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بول کے دوبارہ سے کروٹ بدل کے لیٹ چکی تھی۔ اللہ کرے آج لگے، اور بہت لگے، اتنا لگے کہ میرے ساتھ لپٹ جاؤ۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، اس لیے وہ سن کے ذرا سا مسکرائی تھی۔ اگلی شام کو ہیرا کی کچھ دوستوں کی کال آئی جو اس کی یونیورسٹی فیلوز تھیں۔ یار کافی دن ہو گئے، ہم کہیں نہیں ملے، کہیں باہر ملتے ہیں، ٹی پارٹی کرتے ہیں۔ ہیرا نے جب زبیدہ بیگم سے اجازت مانگی تو اسے فوراً سے مل گئی، کیونکہ وہ بہت کم ہی کہیں جاتی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ ارمغان گھر پہ آیا اور ہیرا نہیں تھی۔ کچن میں آیا تو زبیدہ بیگم کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے پورا لاؤنج دیکھا، پھر اوپر چلا گیا۔ کمرہ بھی خالی تھا، البتہ اس کا نائٹ سوٹ نکال کے بیڈ پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ فریش ہو کے نیچے آیا تو زبیدہ بیگم کھانا لگا رہی تھی۔ بڑی امی ہیرا کہاں ہے؟ زبیدہ بیگم کہنے لگی، بیٹا وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گئی ہے، کافی ٹائم سے نہیں گئی تھی، اس لیے میں نے منع نہیں کیا، ڈنر کر کے آئے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ہوا آپ نے اجازت دے دی۔ لیکن اندر ہی اندر غصہ آ رہا تھا کہ میں اس کا کچھ نہیں لگتا، مجھ سے نہیں پوچھ کے گئی، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ منہ اٹھایا اور چلی گئی؟ پہلی بار گھر آتے ہی اسے ہیرا کا چہرہ نظر نہیں آیا اور اسے غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑا سا ہی کھانا کھا کے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بیٹا، کھانا پسند نہیں آیا؟ نہیں بڑی امی بہت مزے کا ہے، وہ شام کو میں نے چائے کے ساتھ سنیکس لے لیے تھے نا۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ آتے ہی موبائل پکڑا اور ہیرا کو کال کی۔
اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ یہ دیکھ کے اسے اور بھی تپ چڑھی۔ میری کال کاٹ دی؟ میری؟ ہیرا کی بچی تم گھر تو آؤ ذرا۔ وہ تل ملا کے رہ گیا۔ وقفے سے 4-5 بار کال کر چکا تھا اور ہر بار موبائل ڈسکنیکٹ ہوا تھا۔ 10 بجے تک وہ واپس آ چکی تھی اور وہ دیکھ بھی چکا تھا کہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہی گاڑی میں آئی ہے۔ کافی پیاری لگ رہی تھی، تیار بھی خوب ہوئی تھی۔ میری باری میں اسے تیار ہوتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ سہیلیوں کے ساتھ جانا ہے تو کیسے بن کے گئی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اوپر آئی۔ ظاہر ہے امی ابا کو سلامی تو دے کے آنا تھا نا، وہ تو محترمہ کے لیے ضروری تھا۔ بس ایک میں ہی فضول انسان ہوں۔ جیسے ہی ہیرا نے کمرہ کھولا، وہ کمر پہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ بڑے سخت لہجے میں ارمغان نے پوچھا۔ جہنم سے، وہ بھی تن کے بولی۔ ہاں تو جہنم جانے سے پہلے مجھے فون کر دیتی، میں تمہیں ڈراپ بھی کر دیتا، تمہیں پک بھی کر لیتا۔ میرے خیال سے تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ امی کو بتا کے گئی تھی۔ اس نے اپنا پرس الماری میں رکھا اور اپنی جیولری اتارنے لگی۔ تم بڑی امی کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، آج کے بعد تم کہیں بھی جاؤ گی تو مجھے ضرور بتاؤ گی، سمجھی نا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جاؤ چائے لے کے آؤ میرے لیے۔ ارمغان میں تھکی ہوئی آئی ہوں۔ صوفے سے کشن اٹھا کے اس نے زور سے بیڈ پہ پھینکا، پھر اپنا تکیہ درست کیا اور ٹیک لگا کے بیڈ گراؤنڈ سے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں اسے اتنا غصہ کس بات پہ آ رہا تھا۔ ہیرا منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اپنی جیولری اتار کے دراز میں رکھ رہی تھی۔ یہ کیا میری برائیاں منہ میں کر رہی ہو؟ اونچی آواز میں بولو نا اگر ہمت ہے تو۔ ارمغان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کوئی بات کرے اور وہ لڑے اس سے، اس کے ساتھ جھگڑا کرے۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا نہ کر گزرے اور کیوں، یہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چند گھنٹے کے لیے ہی تو گئی تھی اور زیادہ وہ کہیں جاتی بھی نہیں تھی، یہ وہ جانتا تھا۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ اپنا میک اپ صاف کر کے الماری میں سے اپنا سادہ سا لباس نکالا، کپڑے تبدیل کیے، وہی ڈھیلا ڈھالا سا جوڑا باندھا اور نیچے چلی گئی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے، کہاں کی ہیروئن ہے۔ ٹھیک ہے جانا تھا تو چلی جاتی، میں نے کون سا منع کر دینا تھا، لیکن بتا کے جانا چاہیے تھا۔ پھر بھی مجھے اتنا غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کول ڈاؤن ارمغان، کول ڈاؤن۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں اتنا اوور ریئیکٹ کر رہے ہو؟ اندر سے کوئی اسے ڈانٹ رہا تھا۔ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ کیوں صحیح سے بات نہیں کر رہا؟ کسی نے اندر سے سوال کیا۔ مجھے نظر نہیں آتی تو پتہ نہیں کیا ہونے لگتا ہے، کس مصیبت میں پھنستا جا رہا ہوں۔ جب مجھے اس سے اس قسم کی کوئی محبت ہو گئی ہے تو اسے بھی مجھ سے ہو جانی چاہیے۔ اس کے اندر ایسی بے چینی کیوں نہیں ہے؟ کچھ ہی دیر میں وہ چائے بنا کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ چکی تھی۔ ہیرا میں تمہیں بہت شرافت سے سمجھا رہا ہوں، آئندہ تمہیں کہیں بھی جانا ہے تو تم مجھے ضرور انفارم کرو گی۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن پھر بھی مجھے پتا ہونا چاہیے۔ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ ہیرا کی آواز میں حیرت تھی۔ نہیں یار، میں شک نہیں کر رہا، بس تم مجھے بتا کے جاؤ۔ میں مینٹلی طور پہ تیار ہوں کہ میں گھر آؤں گا تو تم نظر نہیں آؤ گی۔ ہاں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا تمہیں کچھ نہیں ہوتا اگر میں تمہیں نظر نہ آؤں تو؟ ارمغان پتہ نہیں کیا سننا چاہتا تھا۔ ہیرا نے کندھے اچکائے۔ نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، تم کئی بار دوستوں میں جا چکے ہو، رات کو دیر سے واپس آتے تھے، اور جس دن کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا ہوتا تھا اس دن تو 12 بجے آتے تھے، یاد ہے نا تمہیں؟ میں نے تو کبھی پرواہ نہیں کی۔ ہاں تو اس وقت تم بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتی تھیں، میں نے بھی کبھی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن اب بات اور ہے۔ تم نے اس چیز کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے ارمغان، اور تم نے بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے۔ وہ سارے کشن بیچ میں سے اٹھا کے زمین پہ پھینک چکا تھا اور ہیرا حیران کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کے بیٹھتی، اس نے ہیرا کا ہاتھ سیدھا کیا اور اپنا سر اس پہ رکھ کے لیٹ گیا، اپنے ہاتھ باندھ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، چپ چاپ لیٹی رہو۔ 5 منٹ تک وہ آنکھیں بند کیے اس کے بازو پہ لیٹا رہا اور وہ اپنا سانس ٹھیک سے نہیں لے پا رہی تھی۔ ارمغان میں آئندہ اب تمہیں بتا کے جایا کروں گی۔ بہت دیر سے وہ ہار مانتے ہوئے بولی۔ تھینک یو، وہ بند آنکھوں سے بولا۔ پلیز اپنا یہ بھاری بھرکم 6 کلو کا سر میرے بازو سے اٹھا لو، وہ اکتائے ہوئے لہجے سے بولی تھی۔ ارمغان نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی، پھر اپنے تکیے پہ لیٹ گیا۔ اگلے روز اسے پتہ نہیں کیا سوجی یا پتہ نہیں کیا جاننا چاہتا تھا،
ऑफिस से सीधा दोस्तों में चला गया और शाम को क्लब चला गया। हालांकि क्लब जाता नहीं था वो। काफी देर वहां बैठा रहा, एक आध सिगरेट भी पी ताकि मुंह से सिगरेट की बू आए। फिर एक वेटर से कहने लगा, इधर आओ। वो बियर के गिलास लिए सबको पेश करने की कोशिश कर रहा था। वो अरमगान की तरफ आ गया। उसने एक छोटा सा गिलास पकड़ा, थोड़ी सी बियर अपने हाथ में डाली और कपड़ों पे छिड़क ली। वेटर उसे बड़ी हैरत से देख रहा था। बाकी का गिलास उसने ट्रे में रख दिया। अब आज हीरा मैडम, आज अरमगान तुम्हारे होश उड़ा के रख देगा। फिर वो डांस फ्लोर पे चला गया। वहां पे नाचती हुई एक लड़की को कहने लगा, एक्सक्यूज मी मैडम, आपके पर्स में लिपस्टिक होगी? उस लड़की ने अपने पर्स में से लिपस्टिक निकाल के दी। उसने अपनी हथेली पे होंठ बनाया। वो लड़की उसे बड़े गौर से देख रही थी कि वो क्या कर रहा है। फिर अपनी वो हथेली उसने अपनी शर्ट पे लगा दी। यूं लग रहा था जैसे किसी के होंठ से उसकी शर्ट पे लिपस्टिक लग चुकी है। फिर टिश्यू से अपना हाथ साफ किया और वो लिपस्टिक उस लड़की को वापस कर दी। वो लड़की उसे हैरत से देख रही थी। रात के 2 बजे वो घर आया। सीढ़ियां चढ़ते जब उसने देखा कि कमरे की लाइट जल रही है तो समझ गया कि वो जाग रही है, और इस सोच ने उसके चेहरे पे दिलफरेब सी मुस्कुराहट सजा दी। वो जानबूझ के डगमगाते कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। वो सचमुच जाग रही थी और कब से उसी का इंतजार कर रही थी। फोन वो वैसे भी ऑफ कर चुका था, वरना शायद उसे अंदाजा हो जाता कि वो उसे कितनी कॉल्स कर चुकी थी। अरमगान को यूं नशे की हालत में देख के वो फौरन से उसके करीब आई, पर वो उस पे यूं गिरने की अदाकारी कर रहा था जैसे बड़े नशे में है। अरमगान, अरमगान कहाँ से आ रहे हो तुम? हीरा को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने ऐसी हरकत कभी नहीं की थी। ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। वो गाना गुनगुना रहा था, जूली आई लव यू। ये कहते वो बेड पे ढह गया। उसकी शर्ट पे लिपस्टिक के होंठों के निशान, कपड़ों से शराब की बू, मुंह से सिगरेट की। हीरा तो परेशान हो गई, ये किन कामों में लग गया ये। अरमान को लगा था कि अब वो उसके पास आएगी, उससे पूछेगी कि ये सब तुमने क्यों किया, और वो ये कहेगा कि जब तुम मुझसे दूर रहोगी तो मुझे ये सब तो करना पड़ेगा, और फिर वो उसके करीब आ जाएगी। लेकिन वो सीधा कमरे से बाहर निकल गई। ये कहाँ गई है? शायद मेरे लिए पानी लेने गई होगी। अरमान कयास आराइयां करने लगा, लेकिन जब वो कमरे में आई तो सफदर साहब और जुबैदा बेगम उसके साथ थे। आधी खुली आंखों से देख के उसका जी चाहा दीवार में सर फोड़े। देखें बाबा, देखें इसकी हालत, देखें अब इसने ये काम शुरू कर दिए। शराब पी के आया है और देखें शर्ट पे निशान देखें। धत तेरे की, हीरा की बच्ची। वो जिद हुआ था। एक जोरदार थप्पड़ था जो अरमान के मुंह पे पड़ा था। उसकी पूरी की पूरी आंखें खुल गई थी। कहाँ से आ रहे हो तुम? सफदर साहब ने तो उसका गिरेबान पकड़ के अच्छी तरह झंझोड़ दिया। बड़े अब्बा, अब वो संजीदगी से खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह की हरकतों पे उतर आओगे। मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई थी अरमान? इसका जवाब आप हीरा से पूछें। क्या मतलब है? हीरा से क्यों पूछूं? तुमसे क्यों ना पूछूं? बड़े अब्बा, मैं थक चुका हूं। आपने अच्छा नहीं किया, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरी शादी इसके साथ करके। ना इसके साथ ना मेरे साथ, क्योंकि अभी तक आपकी बेटी हमारे बीच में कायम होने वाले रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही है। 3 महीने गुजर गए हैं हमारी शादी को। क्या बताऊं मैं आपको? आप मेरे बाप की तरह हैं, कैसे बताऊं मैं आपको? क्या कहूं मैं आपसे? क्या कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इस बेवकूफ लड़की को ये एहसास दिलाने के लिए कि शायद इसे जेलसी महसूस हो, और इस जेलसी में ही ये। इतना कह के वो कमरे से चला गया। दरवाजा भी बड़ी जोर से बंद करके गया था। सफदर साहब कुछ देर रोती हुई हीरा को देखते रहे, जो अब मुंह छुपाए बेड पे बैठ के रोने लगी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि यह हो क्या रहा है। फिर जुबैदा बेगम को देखने लगे। पूछो इससे क्या मसला है इसके साथ, ये कह के वो भी कमरे से बाहर चले गए। जुबैदा बेगम हीरा के पास बैठ गई। क्या बात है बेटा, क्या हुआ है? अम्मी, मुझे नहीं पता। आपको शायद ये सब कुछ आसान लगता था। सारी जिंदगी आपने मुझसे कहा मेरा बड़ा भाई है, और एकदम से उसे मेरा शौहर बना दिया। मेरा दिमाग, मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है। वो मेरे पास आता है तो मुझे पता नहीं क्या होने लगता है। मैं शायद उसके साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकती। जुबैदा बेगम अपना सर पकड़ के बैठ गई थी। पिछले 3 महीने से तुम खामोशी से अंदर ही अंदर ये क्या खिचड़ी पका रही हो? क्या मुझसे नहीं कह सकती थी?
یہ تو تم بھی جانتی تھی کہ تمہارا کزن ہے وہ. میں نے کبھی کزن نہیں سمجھا. جو آپ نے کہا بس وہی سمجھا. مجھے تو لگتا ہے اس کی شروع سے نیت خراب تھی. اس نے جو کچھ اس دن تماشا کیا تھا جان بوجھ کے کیا تھا تاکہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے. بس کر دو ہیرا، بدگمانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ایسا ہوتا تو وہ کہہ دیتا. تمہیں بچپن سے اس لیے نہیں کہا کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ارمغان کی کیا سوچ ہوگی. میں تمہارا ذہن نہیں بنانا چاہتی تھی. ہو سکتا ہے کہ بڑے ہو کے اسے کوئی اور لڑکی پسند آ جاتی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تم ذہنی طور پہ اسے کچھ اور سمجھنے لگو. پھر بھی اس نے ہماری بات کا مان رکھا. اگر معیز ہوتا، تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کس مشکل میں پڑ چکی ہوتی. تمہیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ابھی تم کیا کر رہی ہو ہیرا. تم اپنا گھر برباد کر رہی ہو، اور جو کچھ اس نے ڈرامے بازی میں کیا ہے وہ کل کو سچ مچ بھی کر سکتا ہے. ایک بار مرد کو اگر باہر کا چسکا لگ جائے تو اسے گھر کی ہر چیز پھیکی لگنی شروع ہو جاتی ہے. تم بچی نہیں ہو. خواہ مخواہ اپنے سر پہ خوف طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ خود کے لیے مشکل پیدا کرو نہ اس کے لیے. سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں تم سے؟ اب جب وہ کمرے میں آئے تو تم اس سے معافی مانگو گی. سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ روئے جا رہی تھی. زبیدہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئیں، لیکن وہ رات بھر کمرے میں نہیں آیا. دوسرے کمرے میں جا کے اپنا دل جلاتے ہوئے نہ جانے کب وہ سو چکا تھا. صبح اٹھ کے جب وہ کمرے میں آیا تو اس کے کپڑے پریس ہوئے پڑے تھے. ہر چیز روز کی طرح پڑی ہوئی تھی، لیکن اس بار وہ کمرے میں تھی. آنکھیں متورم تھیں. آئی ایم سوری، بہت دھیرے سے اس نے کہا. اٹس اوکے. پھر اپنی الماری کھول کے اسے دیکھنے لگی. اس میں سے جو رنگ آپ کو پسند ہے بتا دیں، رات کو پہن کے تیار رہوں گی. لہجہ نہ روٹھا ہوا تھا. وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. تمہاری مرضی ہے، جو چاہے پہن لینا. جا کے ناشتہ بناؤ. ارمغان کو لگ رہا تھا کہ ماں کی ڈانٹ کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے. زبردستی خود پہ جبر کر رہی ہے. رات کو جب وہ آفس سے واپس آیا تو وہ تیار تھی، لیکن اس نے ایک نظر نہیں دیکھا. آج کمرے میں بھی جلدی آ گئی تھی. بیچ میں کشن کی دیوار بھی نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی اس کے قریب نہیں آ پایا. 2 دن کے بعد میٹنگ کے لیے اسے ایک ہوٹل میں جانا تھا، کیونکہ ایک کلائنٹ بیرون ملک سے آیا تھا اور ہوٹل کے ایک کمرے میں اسٹے تھا. جب وہ لفٹ سے 2nd فلور پہ پہنچا، کمرہ ڈھونڈ رہا تھا، جب اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا جس میں سے باہر آنے والی ہیرا تھی اور اس کے پیچھے آنے والا معیز. اسی وقت وہ دروازہ کھل چکا تھا جہاں وہ کلائنٹ تھا. ارمغان کو دیکھ کے کہنے لگا، اندر آئیے ارمغان صاحب. وہ کمرے کے اندر آیا لیکن دروازے کے اندر ہی کھڑا رہا. وہ تیزی سے بدحواسی میں لفٹ کی طرف بھاگی تھی اور معیز اس کے پیچھے تھا. ارمغان کو لگا جیسے کچھ چھن سے اس کے اندر ٹوٹا تھا، یعنی وہ ابھی تک اس کے ساتھ رابطے میں تھی. غائب دماغی سے اس نے میٹنگ اٹینڈ کی. کلائنٹ کی بات پہلے ہی صفدر صاحب سے ہو چکی تھی. بہرحال ڈیل فائنل ہوئی، سائن ہوئے. وہ واپس جانے کے بجائے گھر آ گیا. اس کا مطلب اس کا شک ٹھیک تھا. وہ اس شخص سے ملنے جاتی ہے. ارمغان کا دماغ گھوم رہا تھا. گھر آ کے وہ کمرے میں بیٹھ گیا. 1 گھنٹے کے بعد وہ آئی اور بڑے غصے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، لیکن سامنے ارمغان کو دیکھ کے گھبرا گئی. وہ کھڑا ہو کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہاں گئی تھی؟ وہ میں اپنی دوست کے پاس گئی تھی، وہ ندا ہے نا اس کے پاس. جھوٹ بول رہی تھی اس لیے ہچکچا رہی تھی. تو تم ندا کے پاس گئی تھی؟ مجھے لگتا ہے ہیرا ہم دونوں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہ سن کے وہ ارمغان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. کیا مطلب ہے؟ اب تو میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. ہاں لیکن میں زبردستی تمہارے دل میں نہیں بس سکتا، اور زبردستی کا رشتہ بہت دیر تک نہیں چلتا ہے. تو تم یہ کہو نا کہ تم خود ہی یہ رشتہ نبھانا نہیں چاہتے. یہ سن کے ارمغان کے اندر آگ سی لگی. اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. میں نبھانا نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا یا تم نہیں چاہتی؟ تم کیوں نہیں چاہتی یہ میں آج جان چکا ہوں. کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ بڑے غصے سے جیسے پھٹ پڑا. کہا ہے نا ندا کے گھر. ایک زوردار تھپڑ اس نے ہیرا کے منہ پہ مارا اور وہ حیران تھی. ندا سے مل کے آ رہی ہو یا پھر معیز کے ساتھ رنگ رلیاں منا کے آ رہی ہو؟ ارمغان زبان سنبھال کے بات کرو. وہ اس کا بازو چھوڑ چکا تھا. میں زبان سنبھال کے بات کروں اور تم سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا. میں قریب آتا ہوں تو تمہیں جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ کمرے میں؟ کیرم کھیل رہی تھی یا لوڈو کھیل کے آ رہی ہو؟
کون سا کھیل کھیل رہی تھی تم اس کے ساتھ کمرے میں؟ یہ سن کے وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی، پھر آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، گھٹیا سوچ کے مالک، افسوس ہے مجھے تمہاری سوچ پہ۔ ہاں تو کرتی رہو افسوس، میں تمہیں نہ صفائی دوں گی نہ میں وضاحت دوں گی، تمہیں جو سوچنا ہے تم سوچ لو۔ اچھا ہوا تمہارا یہ رخ بھی میں نے دیکھ لیا۔ بابا بھی غلط کہتے تھے اور امی بھی، کہ تم باقی مردوں جیسے نہیں ہو، تم بھی ویسے ہی ہو، تھرڈ کلاس سوچ رکھنے والے۔ ارمغان کو بہت غصہ آیا۔ ہاں میں ہوں ویسا، میں بھی ایک تھرڈ کلاس قسم کی سوچ رکھنے والا مرد ہوں، اور اب میں وہی کروں گا جو ایک تھرڈ کلاس قسم کا مرد اپنی بیوی کو کسی اور کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کے کرتا ہے۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارے باپ کا یہ گھر، یہ بزنس، خدا حافظ۔ یہ کہہ کے اس نے بیگ میں کپڑے ڈالے اور وہاں سے چلا گیا۔ زبیدہ بیگم اس وقت نماز پڑھ رہی تھیں اور صفدر صاحب آفس سے واپس ہی نہیں آئے تھے۔ وہ تو اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کب کانٹریکٹ کی فائل اس کے پاس لے کر آئیں۔ ہیرا نے غصے سے اپنے آنسو صاف کیے اور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی لیکن اچانک سے اسے سامنے دیکھ کے گھبرا گئی تھی۔ وہ صرف اپنی دوست کو بچانے گئی تھی جس سے معیز فلرٹ کر رہا تھا، اور کمرے میں اس کی دوست موجود تھی۔ وہ تو معیز کی اصل اوقات بتانے کے لیے کمرے میں گئی تھی، اور اپنی دوست کو اس کا اصل چہرہ دکھا کے جب کمرے سے باہر نکلی تو معیز اس کے پیچھے آیا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو، اپنی حد میں رہو۔ کیوں تم نے ندا کو یہ سب کچھ بتایا ہے؟ میں تمہیں دیکھ لوں گا، تمہیں جو کرنا ہے کر لینا۔ مجھے دھوکہ دے کے تمہیں سکون نہیں ملا، میری عزت کا جنازہ نکال کے تمہیں چین نہیں ملا، جو اب تم ندا کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیل رہے ہو، اس سے شادی کا بہانہ کر رہے ہو، حالانکہ میرے بابا سے مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم شادی کر چکے ہو۔ اور یہ سچ تھا، وہ شادی کر چکا تھا لیکن پھر بھی ندا کے ساتھ افیئر چلا رہا تھا۔ اتفاق تھا کہ ندا ہیرا کی دوست تھی۔ جب اس نے معیز کی تصویر اسے دکھائی تو معیز کی ساری حقیقت وہ اسے بتا چکی تھی، لیکن ثبوت کے طور پہ ندا نے اسے کمرے میں بلایا تھا اور وہ اسی سے ملنے گئی تھی۔ لیکن ارمغان کے منہ سے اس طرح کی باتیں اپنے لیے سن کے اسے افسوس بھی ہوا تھا اور تکلیف بھی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے دل میں معیز کہیں تھا یا ارمغان کہیں بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ کوشش کر رہی تھی کہ جلد از جلد اس رشتے کو قبول کر لے۔ اسے لگا تھا کہ وقتی غصہ ہے، واپس آ جائے گا، لیکن اس کا موبائل بند تھا۔ صفدر صاحب بہت بار ٹرائی کر چکے تھے، کہاں گیا کہاں نہیں یہ وہ نہیں جان پا رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے لیے کتنا ضروری تھا، کتنا اہم ہو چکا تھا۔ رات کو سوتی تو دیکھتی کہ وہ کسی کھائی میں گر گیا ہے تو چلا کے اس کا نام لے کے اٹھ جاتی، ارمغان۔ جب اس کی جگہ خالی دیکھتی تو بے چین ہونے لگتی۔ کبھی بے دماغی سے کھانا بنا رہی ہوتی تو لگتا کہ وہ اچانک سے اس کے پاس آئے گا اور اس کے رخسار پہ اپنے لب رکھ دے گا، لیکن جب چونک کے دیکھتی تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی وہ مسکراتا ہوا نظر آتا، کبھی اسے تنگ کرتا ہوا۔ ایک ہفتے میں اسے یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ صفدر صاحب الگ پریشان تھے، ہر جگہ اس کا پوچھ چکے تھے، سب دوستوں سے، وہ کہیں پہ بھی نہیں تھا۔ جہاں تک اسے تلاش کر سکتے تھے تلاش کر رہے تھے، ہاسپٹلز تک دیکھ چکے تھے۔ دوسری طرف ہیرا نے اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کیوں گیا ہے اور کہاں گیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جہاں بھی گیا ہے اپنی مرضی سے گیا ہے۔ کئی بار خود بھی اسے فون کر چکی تھی، سوچ چکی تھی کہ اس سے معافی مانگ لے گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ہیرا کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے پتہ نہیں کب سے محبت کرتی تھی، یا اس کی عادی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا، اور پہلی بار دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں سے بھی سامنے آ جائے، بس سامنے آ جائے۔ کئی راتیں رو کے گزار چکی تھی، دعاؤں میں اسے مانگ رہی تھی۔ ارمغان کیسر کے گھر گیا تھا، لیکن اسے قسم دی تھی کہ وہ کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ اس کے گھر پہ ہے۔ کیسر وجہ پوچھ پوچھ کے تھک چکا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، نہ وہ کچھ بتا رہا تھا نہ اپنا فون آن کر رہا تھا، لیکن اس 1 مہینے میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بے وفا لڑکی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ سوچا تو یہی تھا کہ کچھ دنوں میں اسے طلاق دے دے گا، لیکن کچھ دنوں بعد ہی ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہوئے اس نے معیز کو ندا کے ساتھ دیکھا۔ تم یہاں سے جا کیوں نہیں رہے؟ چاہتے کیا ہو تم؟ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جھوٹی لڑکی ہے، وہ تم سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میرا اس کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا، اور عین مہندی پہ میں نے تمہاری وجہ سے اس کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، اس لیے اس نے بدلہ لیا ہے۔ ندا کہنے لگی وہ میری بہت اچھی دوست ہے، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں۔ اتفاق ہے کہ اس کی شادی پہ میں دوسرے شہر میں تھی، لیکن میں پتہ کروا چکی ہوں،
تم شادی کر چکے ہو، اور اگر اس دن ہوٹل کے کمرے میں وہ نہ آتی تو میری آنکھیں کبھی نہ کھلتی۔ میں تمہارا اصل روپ دیکھ چکی ہوں۔ اب اگر تم نے میرا پیچھا کیا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی، تمہاری کمپلین کر دوں گی۔ یہ سن کے وہ تیزی سے اوپر کا زینہ چڑھا تھا۔ کمرے میں آیا تو وہ آنکھوں پہ بازو رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ ہیرا، اس نے دھیرے سے پکارا، چلے کیوں نہیں جاتے تم میری زندگی سے؟ ہر طرف ہر جگہ کیوں نظر آتے رہتے ہو؟ خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ آنکھوں پہ بازو رکھے ہیرا کو لگا کہ ابھی بھی اس کا تصور ہے۔ میں کہاں جا سکتا ہوں؟ کہیں بھی چلا جاؤں ہر راستہ تمہاری طرف آ کے رک جاتا ہے۔ یہ سن کے اس نے بازو ہٹایا، سامنے دیکھا تو نظریں پلٹنا بھول گئی۔ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھو کے دیکھنے لگی کہ وہ سچ میں بیٹھا ہے یا کوئی تصور ہے، لیکن وہ سچ میں بیٹھا تھا۔ کہاں گئے تھے تم؟ کہاں مر گئے تھے؟ کہاں دفع ہو گئے تھے؟ آنکھوں میں وہی تڑپ تھی جو وہ کب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ آواز میں نمی تھی، بے چینی تھی، بے تابی تھی۔ اس کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی۔ ابھی بھی جسم بخار کی حدت سے تپ رہا تھا، لیکن وہ اپنا بازو اس کی کمر پہ لپیٹ چکی تھی۔ مجھے لگا میرے مرنے کے بعد آؤ گے۔ ارمغان، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ معیز، کچھ نہیں سننا، مجھے کچھ بھی نہیں سننا، نہ کچھ جاننا ہے۔ بس ایسے ہی میرے ساتھ لگی رہو، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے تو ضروری سا ہے مجھ کو زندہ رہنے کے لیے۔ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں بھی نہیں رہ سکتی۔ تمہارے جانے کے بعد احساس ہوا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ کبھی کبھی ذرا سی جدائی ہمارے اندر کی چھپی ہوئی محبت کو عیاں کر دیتی ہے، اور ہیرا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔